وعلیکم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار
والآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، عرش والا خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ وہ امام الانبیاء کہ جن کی ہر ادا کو، جن کی سوچ کو، جن کے ذکر کو، جن کی فکر کو، جن کے زہد کو، جن کی عبادت کو، جن کے تقوی کو، جن کی طہارت کو، جن کی اٹھک کو، جن کی بیٹھک کو، جن کے سونے کو، جن کے جاگنے کو مالک کائنات نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، رب کی جنت چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، کائنات کے امام کی شفاعت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جیسے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ہیں ویسے کریں گے تو اس میں ہماری کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، فلاح بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کی حیات طیبہ کیسی تھی، آپ کے اندر عجز و انکساری کیسی تھی، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، اور ہمیں اپنے اندر کیا چینجنگ لے کے آنی چاہیے، کیا تبدیلی لے کے آنی چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ ایک ہے ہمارا معاشرہ۔ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دے دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جاہ و جلالت دے دی ہے، کسی کو شان و شوکت دے دی ہے، کسی کو بڑا عہدہ دے دیا ہے،
اس کی نوکری چاکری کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے والے اگر اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، وہ بندہ بڑا ہی متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑا غرور آ جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے سر کے اندر سریا موجود ہو اور وہ سر کبھی جھک نہیں سکتا، اور وہ پھر ظلم کرتا ہے تکبر کی بنا پہ۔ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس بہت بڑے گھنٹے ہیں، میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، سرمایہ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، میں جاگیرداروں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، میں ایس پی ڈی ایس پی ایم پی اے ایم ایل اے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ اب میری مرضی ہے، چونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا ہے، وہ جس کے اوپر مرضی چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ یہ غریب ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے، میں اس کی حاجت و ضرورت کو کیوں پورا کروں؟ اور معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، آپ کو دکھائی دیں گے، جو غریب لوگوں کا استعمال کرتے ہیں عزت دار لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، جو غریب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے جس کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ اس قدر بھر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو میں ہی ہوں، میرے مقابلے میں نہ کوئی نکل سکتا ہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں خدا بن گیا ہوں، میں الہ بن گیا ہوں۔ وقت کا نمرود تھا، اس نے کہا میں خدا ہوں، میں الہ ہوں۔ عرش والے خدا نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، ان فرشتوں نے جا کر نمرود کو رب کی یکتائی کی دعوت دی، رب کی توحید کی دعوت دی۔ اس نمرود نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، میں پروردگار ہوں۔ فرشتوں نے جب بار دفعہ اسے دعوت دی، اس نے دعوت کا انکار ہی نہیں کیا، اس نے کہا جاؤ تم اپنے خدا کو لے آؤ، میں بھی خدا ہوں، میں اپنی فوج کو لے آتا ہوں، تم اپنے خدا کو کہو اپنا تمہارا خدا بھی فوج لے آئے، ہم لڑائی کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا حقیقی خدا کا۔ کیوں 400 سال تک اس نے حکومت کی اور اس نے سمجھا اب میرا سکہ جمع ہوا ہے، اور وہ خود کو حقیقی خدا تصور کرنے لگ پڑا۔ مالک کائنات نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنی فوج میں سے صرف مچھر کی فوج بھیج ڈالی۔ اب مچھر انسان کا کیا مقابلہ؟ مچھر انسان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے بندہ پکڑتا اسے مسل دیتا ہے، لیکن غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اقتدار پہ ناز تھا، حکومت پہ ناز تھا، کرسی پہ ناز تھا، سیٹ پہ ناز تھا۔ جب اسے اپنی سیٹ پہ اتنا ناز تھا، رب نے اپنی فوج میں سے مچھر کو بھیج دیا، اس کی جتنی بھی فوج تھی وہ مچھر سارے کے سارا گوشت ان کی فوج کا کھا گئے، اور ایک مچھر نمرود کے کان سے داخل ہوا، سر پہ چلا گیا، دماغ میں جب گیا تو اپنے نوکروں چاکروں سے کہتا ہے جوتے اٹھا کے میرے سر پہ مارو۔ رب نے 400 سال تک اسے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور یہ انجام اس بندے کا ہوا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا مر گیا۔ انسان کو کبھی بھی تکبر، غرور، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے اوپر تو غرور کرتا ہے، اس زندگی کے اوپر تو ناز کرتا ہے، بڑا اکڑ کے چلتا ہے، اس کے
پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے میں سلام کیوں لوں گی؟ اس سے میں کیوں ملوں بھائی؟ ہاں وہ بندہ ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ جی جی آئیں جی بیٹھو بیٹھو۔ ایک بیچارہ غریب ہے، اچھا غریب میں بتانے لگا ہوں کہ غریب وہ ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر فتنہ فساد کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایک واقعہ تھا، جو حقیقی غریب ہوتے ہیں، یہ جی غریب ہے، میں اسے سلام کروں تو کیوں؟ یہ موچی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میں اس کو سلام کروں؟ کیا ہمارے نبی کا یہ اسوہ ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے؟ میرے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، بچے نظر آئے تو بچوں کو سلام کرتے گزر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو یہ سلام کیا کرتے۔ اب یہ میں سلام کروں تو کیوں کروں؟ میں سلام کروں گا تو کسی چوکری کو کروں گا؟ میں بڑا ہوں، یہ غریب ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ مجھے ملے، اس کا حق بنتا ہے یہ مجھے سلام کرے، اس کا حق بنتا ہے یہ مجھے سلوٹ کرے، اس کا حق بنتا ہے یہ میرے پاؤں کے قدموں کے آگے جھک جائے۔ اتنا غرور، اتنا تکبر۔ میرے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ کائنات کے امام جب مدینے کے اندر جاتے ہیں تو انصار کے بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، یہ امام الانبیاء کا اسوہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ کس دولت پہ ناز کرتا ہے، کس گاڑی پہ ناز کرتا ہے، کس جاہو جلال پہ ناز کرتا ہے، کس ٹھاٹ باٹ پہ ناز کرتا ہے، کس کرسی پہ ناز کرتا ہے۔ حقیقی بات ہے، یہ 2 دن پہلے کا واقعہ، بیگم کوٹ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی شان صحابہ، ایک قاری عبد المتین اصغر صاحب تندرست ہے، توانا ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تقریر سنیں، تقریر کے اندر جوش ہے، تقریر کے اندر صفائی ہے، نہ بیماری ہے، بیماری کی کوئی جھلک نہیں۔ بیان کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو۔ انسان کس پہ غرور کرتا ہے؟ کیا دولت موت سے بچا سکتی ہے؟ کیا کرسی موت سے بچا سکتی ہے؟ کیا اقتدار موت سے بچا سکتا ہے؟ کیا جاہ و جلالت موت سے بچا سکتی ہے؟ کیا اقتدار موت سے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ ٹھاٹ اور باٹ، سرداری، چودھران موت سے بچا سکتی ہے؟ یہ دولت تیرے ساتھ نہیں جانی، یہ اکڑ اور غرور اور گھمنڈ ٹوٹ جائے گا جب رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس آواز کو بلند کیا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو بڑے غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہمیں عاجزی سکھائی ہے، انکساری سکھائی ہے، تواضع سکھائی ہے۔ اپنے اندر آج سے انکساری پیدا کر کے لائے، آج انکساری کے ساتھ ملا کرے، تکبرانہ چال نہ چلا کرے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نہیں ہے۔ کائنات کے امام اور رب سے دعا کرتے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں کے ساتھ رکھنا۔ اے میرے اللہ مجھے موت آئے تو مسکینوں کے ساتھ موت آئے۔ اے میرے اللہ مجھے قیامت کے دن اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ پیار کیا کرے مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کرتے ہیں، یہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم
بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، اے صدیقہ کائنات، اے میری زوجہ، میں رب سے اس لیے دعا کرتا ہوں، میں رب سے اس لیے التجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن امیر لوگوں سے 40 سال پہلے غریب لوگ جنت میں ہوں گے۔ میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو غریب ہیں، یہ غریب وہ جو مال و دولت اور سرمایہ والے ہیں، ان سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا عائشہ جب کوئی غریب آ جائے دروازے پہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا، محبت کیا کرو۔ دیکھتے ہیں جی اس کا سر و رسوخ کتنا ہے، اس کی ٹھاٹ اور باٹ کتنی ہے۔ جب دیکھا کہ کچھ نہ ملا تو پھر ہم زیر و زبردستی کرنے لگ پڑتے۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ ہم دیکھتے ہیں یار اس ایت بندے نہ 4 بندے بیٹھے ہیں، اینو نہیں آتا، اینو نہیں آتا، اینو نہیں چھیڑ، اینو چھیڑا گیا تے پنگا سانو بھی پڑے۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ ہاں اس کو ذرا پکڑتے، یہ ہے بھی غریب اور یہ اس کا آگا پیچھا بھی نہیں، اس کو پکڑو، اس کو دھڑوڑو، اس کو توڑو، اس کو مارو۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں ایسی سوچیں نہیں رکھتے۔ عزت و انکساری کو پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرو، لوگوں کے ساتھ پیار کیا کرو، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلا کرو، غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو، کیونکہ عرش والے خدا نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ فرما رہا ہے زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلا کرو، زمین کے اوپر غرور کے ساتھ نہ چلا کرو کہ کہیں تم زمین کو پھاڑ دو گے، کہیں تم پہاڑوں کی اونچائی سے اوپر چلے جاؤ گے۔ بتاؤ کہ چلے جاؤ گے؟ کیا زمین کو پھاڑ دو گے اپنی اکڑ کے ساتھ، اپنے غرور کے ساتھ، اپنے تکبر کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کائنات کے امام کو کیسے دیکھا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھا ہوا ہے اور وہ تکیہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے امام نے اپنے قدموں میں کیکر کے پتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کیکر کے پتے پھر کائنات کے امام کے اوپر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ میری نظر پڑتی ہے جب کائنات کے امام نے پہلو لیا تو پہلو پہ نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ کائنات کے امام کی چٹائی اور آپ کے درمیان کوئی اور چیز نہ تھی۔ میں نے جب دیکھا میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں رو پڑا۔ کائنات کے امام نے پوچھا کس لیے رو رہے ہو؟ میں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ کیسر و کسرا کے لوگ بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں اور چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا دنیا ان کے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے کیا فرما دیا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ عرش والے خدا نے کن لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، آخرت کے اندر کن لوگوں کے لیے گھر ہے؟ رب نے فرما دیا اپنے کلام مجید کے اندر، عرش والے خدا نے کیا فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا، ہم نے ان لوگوں کے لیے گھر بنایا ہے، کن لوگوں کے لیے جو عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، لا یریدون علوا، جو دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں، جو دنیا کا چاہو جلال چاہتے ہیں، جو دنیا کی بڑی ٹھاٹ اور باٹ چاہتے ہیں کہ ہمارا روب ہو، ہمارا دبدبہ ہو، ہماری ٹھاٹ باٹ ہو، رب نے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین پہ فساد مچاتے ہیں، عرش والے خدا نے فرمایا قیامت والے دن ان کے لیے کوئی گھر نہیں۔ جو
جو آجزی انکساری اختیار کرے. اور اللہ کے بندو آجزی انکساری، اب کوئی بندہ آجزی انکساری اختیار کرے، سلام کرے، اے بس کمی ہے کا بندہ ٹھیک نہ سلام سن کر کے گزرتا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ بڑا جنابے والا آجزی انکساری کے ساتھ نہ بحث کرتا ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ جھگڑا کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، ایویں ہی ہے بس. وہ اللہ کے بندو آجزی انکساری کا حکم عرش والے خدا نے دیا ہے. آجزی انکساری کا حکم پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کائنات کے امام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے نا ان سب نے بکریاں چرائی. عزت کی ساری کا کتنی زبردست انداز. بکریاں چرانا سنت انبیاء ہے. اور عزت انکساری کی حالت زار کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ عزت انکساری کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی. اللہ کے بندے کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پہ عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں. کاٹن کا سوٹ پا لیا ہے، لٹھے کا سوٹ، بڑی جنابے والا پہنی ہے جوتی، بڑا کر کے ساتھ چل رہا ہے، نہ اس طرف دیکھتا ہے نہ اس طرف دیکھتا ہے، پاس گزرا ہے سلام بھی نہیں کر رہا. میری شان و شوکت کے اندر فرق آ جائے گا. اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے. کوئی جاہل مل جائے راستے میں تو اس سے جھگڑتے نہیں بلکہ اس کو سلام کہہ کے گزر جاتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آج ان کی ساری کے اندر کامیابی و کامرانی ہے. اللہ کے آج ان کی ساری بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا. جبریل امین نے فرمایا کہ آج وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اور وہ فرشتہ کیا لے کے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عرش والے خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے. آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کا اختیار آپ کے پاس ہے. جبریل امین پاس بیٹھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں تواضع لربک، عزت کی ساری کو اپنے رب کے لیے اختیار کر. کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ لا بل عبدا رسولا، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں تو بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. بادشاہی کو ٹھکرا دیا. آج کس ٹھاٹ اور باٹ کے اوپر تو تکبر اور غرور اور گھمنڈ کرتا ہے. اور میرے نبی نے تو بادشاہت کو ٹھکرا دیا، عزت انکساری کو پسند کیا. عزت انکساری کو اختیار کرے. اور عزت انکساری کی کیا حالت زار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرتے ہو تمہارے ساتھ شیطان موجود ہوتا ہے. ہر وقت تمہارے ساتھ شیطان موجود ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تب بھی شیطان تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی منہ سے لقمہ گر جائے، اگر کوئی منہ سے لقمہ گر جائے تو اسے نیچے سے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو. اب جی شادی کے موقع میں گیا ہوں، شادی یا کہیں اور موقع کسی نے دعوت دی ہے، کھانے کا موقع ملا، بڑی گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہوں.
बड़े जनाबे वाला सूट पहना, बड़ा महंगा परफ्यूम लगाया, बड़ी महंगी जूती पहनी है। अब खाना खाने के लिए दस्तरखान पे बैठा हूँ, जब खाना खाने लगा हूँ लुकमा नीचे गिर गया, अब लुकमा नहीं उठाना, इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। यार ये क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में सोचेगा, यार इतनी बड़ी गाड़ी है, लुकमा नीचे से उठा के खा रहा है, मेरी शान और शौकत में फर्क पड़ जाएगा। ये कहेगा इतना महंगा परफ्यूम लेने वाला नीचे से बुर्की उठा रहा है, इतना महंगा सूट पहनने वाला नीचे से बुर्की उठा रहा है, मेरी शान और मेरी शान के अंदर, मेरी तौकीर के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैं लुकमा उठाऊं तो क्यों उठाऊं, लेकिन मेरे कायनात के इमाम का फरमान क्या है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने वाला होता है, जिस बंदे के अंदर इज्जत इंकिसारी होती है, कायनात के इमाम ने फरमाया लुकमा गिर जाए उठा के खा लिया करो, साफ करके खा लिया करो, शैतान के लिए इस लुकमे को ना छोड़ा करो, क्योंकि तकब्बुर सिफ्त शैतान की है, गुरूर सिफ्त शैतान की है, इज्जत की सारी सिफ्त अंबिया की है। और फरमाया कि जब खाना खा लो तो खाना खाने के बाद इन उंगलियों को चाट लिया करो। तुम नहीं जानते कि खाने के किस लुकमे में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई। इनको चाट लिया करो, इज्जत इंकिसारी को इख्तियार करो, तकब्बुर को छोड़ दो, गुरूर को छोड़ दो, घमंड को छोड़ दो, ठाठ और बाट और जाओ जलालत को छोड़ दो। हकीकी बात है, ना माल और दौलत ने बचाना है, ना गाड़ियों ने बचाना है। मौत जवानी है तो माल काम नहीं आएगा, गाड़ी काम नहीं आएगी, असला काम नहीं आएगा, जाओ जलालत काम नहीं आएगी, कोठी और बिल्डिंगें काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आएगा, सरमाया काम नहीं आएगा, चुराहत काम नहीं आएगी, सरदारी काम नहीं आएगी, इक्तदार काम नहीं आएगा, हुकूमत काम नहीं आएगी। जब शवाले खुदा का आर्डर हो जाएगा, दुनिया की कोई भी चीज इंसान को मौत से नहीं रोक सकती। इसलिए आज के इस जुमे का जो सबक है वो ये है कि हमने इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों के अंदर इज्जत इंकिसारी को इख्तियार करना है। हमने कभी भी गुरूर नहीं करना, हमने कभी भी तकब्बुर नहीं करना, हमने कभी भी घमंड नहीं करना, हमने हमेशा इज्जत इंकिसारी को इख्तियार करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।